أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. کہ نبی اپنی امت پر اتنا شفیق ہوتا ہے کہ اسے اپنے سے زیادہ اپنی امتیوں کی فکر ہوتی ہے. کشتی والوں کو ڈبو دیں گے آپ، اپنی بات نہیں کہی. ارے ہم کو ڈبو دیں گے آپ، ایسا نہیں کہا انہوں نے. کشتی والوں کو ڈبو دیں گے. اس سے پتا چلا کہ نبی اتنا ہمدرد ہوتا ہے امت کا، اتنا شفیق ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ اسے امت کی فکر ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پیچھے یہ بات بیان کی گئی، ایک فتنہ ہوتا ہے دین کا. اب آدمی دین کے فتنے میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے تو بتایا گیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. نیک لوگوں کی صحبت. دین کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. ایک اور ایک ہے مال کا فتنہ. وہ جو غیر مسلم دوست تھا، مسلم دوست کا اس کا ایک باغ تھا، وہ مال کے فتنے میں مبتلا تھا. تو جب آدمی مال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے. دین کے فتنے سے بچنا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت، اور مال کے فتنے سے بچنا ہے تو اللہ کا شکر. اب آگے علم کا فتنہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، اچھی تقریر کی. ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے دنیا میں؟ بولے نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا عالم. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی. کہا کہ میرا ایک بندہ مجموع البحرین پر رہتا ہے، جا کر مل اس سے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ علم کس کو کہتے. یہ علم کا فتنہ ہے. تو علم کے فتنے سے اگر کوئی آدمی محفوظ رہنا چاہے تو اس کا علاج تواضع ہے، انکسار ہے. چھوٹا بنے، میں ہی سب سے بڑا عالم. تواضع اختیار ہے، چھوٹا بنے. اور آگے ذوالقرنین کا واقعہ ہے. وہ بادشاہ ہے. وہ آدمی اقتدار کے فتنے سے بچنا چاہے تو عدل کرے، انصاف کرے. آج انصاف کہاں ہے؟ سارے معاملات گڑبڑ ہو گئے، لہذا کائنات کے معاملات بھی اللہ نے گڑبڑ ہی کر دیے. تم سلجھا لو. اور یہاں معاملہ ہے کہ ڈور کو سلجھاتے بیٹھو تو ڈور اور الجھتی چلی جاتی. ہمارا حال وہی ہے. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی؟ ہماری کوئی کل سیدھی نہیں. اللہ نے فرمایا جاؤ ملو ہمارے ایک بندے سے. یہ حضرت خضر. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی تھے اور انہیں ایسا علم دیا گیا تھا کہ ظاہر کے پیچھے کیا ہے اس کا علم انہیں ہو جاتا ہے. ہاں، عجیب و غریب علم ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ملت دنی علما، اپنی طرف سے میں نے علم دیا تھا. بھئی یہ چیز ہے. یہ کوئی آدمی دیکھے تو اس کا ظاہر دکھائی دے گا،
یہ دیوار ہے، آپ اس دیوار کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت خضر کو وہ علم دیا گیا تھا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، وہ دیکھ لیتے تھے. کیا علم ہے! اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ملتن علم، میری طرف سے میں نے علم دیا تھا. اب بتائیے وہ کیسا ہوگا، اس کے علم کا کیا حال، سوچ بھی نہیں سکتے. گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ موسیٰ. کون؟ موسیٰ بنی اسرائیل. کیوں آئے آپ؟ قال له موسیٰ هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ بولے کیوں؟ ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ آپ مجھے تعلیم دیں اس علم کی جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے. دیکھو ایک ریکویسٹ ہے، ادب دیکھیے. تو ایک اسٹوڈنٹ کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ معلم کا، ٹیچر کا احترام کرے، ٹیچر کا احترام کرے. ایک بات تو یہ معلوم. اور آگے کہیں کہیں حضرت خضر نے ان کو ڈانٹا، سختی کی. انہوں نے کہا کہ جو میں بھول گیا اس پر میرا مواخذہ مت کیجیے. اس سے ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ ٹیچر کبھی کبھی اسٹوڈنٹ کے اوپر ضرورت پڑے تو سختی کر سکتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا. اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی، اگر اسٹوڈنٹس کوئی سوال کریں تو معلم کو چاہیے کہ اگر اس سوال کا جواب طالب علم کے لیے مفید ہے تو دے، ورنہ اگنور کر دے، نظر انداز کر دے. یہ بات بھی معلوم. کہا کہ ٹھیک ہے، ساتھ میں آ جائیے. اب پہلا سبق، دریا تھا، دریا کے اس پار جانا تھا. کشتی میں بیٹھے، جیسے ہی کشتی میں بیٹھے اس کے تختے اکھاڑنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جبکہ وعدہ کر لیا تھا انہوں نے، پہلی شرط حضرت خضر کی یہی تھی، جو میں کروں گا اس پر بولنا نہیں، بالکل نہیں. یہاں تک کہ میں بتا دوں، جو بھی میں کروں فلا تسألنی عن شیء، کسی بارے میں سوال مت کرنا. انہوں نے کیا کہہ لیا؟ لا اعصی لک امرا، میں آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس جملے سے فقہ کا ایک اصول معلوم ہوا کہ الامر یقتضی الوجوب، کہ امر جو ہے وجوب کا تقاضا کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ جہاں کہہ دے کرو تو کرنا فرض ہے، الا یہ کہ اذا لم توجد هناك قرینۃ صارفہ، اگر کوئی قرینہ صارفہ وہاں نہیں پایا جا رہا ہے تو اللہ نے کہا کرو تو کرنا فرض ہے، واجب ہے. وہاں اللہ نے کہا یہ کر، یہ حکم ہے، امر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الامر یقتضی الوجوب، امر جو ہوتا ہے یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے. اللہ نے حکم دے دیا یہ کرنا ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، ڈو اٹ تو واجب ہے کرنا. اللہ فرمائے ڈو اٹ تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ ہے، اگر اللہ کہہ دے کرو اس کا مطلب ہے تمہیں کرنا ہی ہے، دیر از نو آپشن. تو اب جو ہے فقہ کا ایک مسئلہ معلوم، اصول معلوم، لا اعصی لک امرا، نافرمانی نہیں کروں گا، اور آپ کچھ بھی کریں میں سوال نہیں کروں گا. اب تختے جب اکھاڑنے لگے فوراً بول پڑے اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ تختے اکھاڑ رہے ہیں تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں. اس میں ایک بڑا پیارا نکتہ ایک مفسر نے بیان کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا حضرت موسیٰ نے کہ کیا آپ ہم کو اور خود کو اور کشتی والوں کو ڈبو دیں گے، صرف انہوں نے یہ کہا کیا آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں گے، اپنا حوالہ نہیں دیا، نہ خضر کا حوالہ دیا. پتہ یہ چلا کہ نبی اپنی امت پر اتنا شفیق ہوتا ہے کہ اسے اپنے سے زیادہ اپنے امتیوں کی فکر ہوتی. کشتی والوں کو ڈبو دیں گے آپ، اپنی بات نہیں کہی. ارے ہم کو ڈبو دیں گے آپ، ایسا نہیں کہا انہوں نے، کشتی والوں کو ڈبو دیں گے آپ. اس سے پتا چلا کہ نبی اتنا ہمدرد ہوتا ہے امت کا
اتنا شفیق ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ اسے امت کی فکر ہوتی ہے. آگے جب کشتی سے اترے, تھوڑی دور گئے, دیکھا ایک لڑکا کھیل رہا ہے, اس کی گردن مروڑ دی, مار دیا اسے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ایک معصوم کی جان آپ نے لے لی. حضرت خضر نے کہا, قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, میرے ساتھ رہ کر تو صبر نہیں کر سکتا. پھر بول دیا, کہا کہ اب میں اگر سوال کروں گا تو مجھے اپنے پاس مت رکھنا. گئے ایک بستی میں, بستی والوں سے کہا میں مہمان بنا لو, مسافر ہیں, کھانے کو دے دو. استطعما, کھانا مانگا, انہوں نے کھانا نہیں دیا, مہمان بنانے سے انکار کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے, غصے میں آ گئے. بہرحال کسی طریقے سے بات کرنے کے بعد سو گئے. صبح جب چلنے لگے تو دیکھا گاؤں کی ایک دیوار ایک مکان کی گرا چاہتی. اراد ان ينقض, تو حضرت خضر آگے بڑھے اور اسے سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ غصے میں تھے, قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, آپ نے کیوں سیدھا کر دیا, پیسہ لے لیتے. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, پیسہ لے لیتے تھے, آپ نے فری میں ایک دیوار سیدھی کر دی. حضرت خضر نے کہا اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. جن چیزوں کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے اس سوال کا جواب لیتے جاؤ. جی, انہوں نے سوال کا جواب دیا. کہا کہ یہ جو کشتی کے تختے میں نے اکھاڑے تھے, آگے ایک بادشاہ ہے, اچھی کشتی دیکھتا ہے تو لے لیتا ہے, غصب کر لیتا ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو خراب کر دیا تھوڑا سا, کہ اگر دیکھے گا کہ ذرا خراب کشتی ہے تو جانے دے گا. اسے ایک نکتہ ایک مفسر نے بڑا اچھا نکالا ہے. کہا قد تصیبک ما تکرہ لیدفع عنک ما هو اعظم منہ. کہتا ہے کبھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبراؤ نہیں, در حقیقت یہ مصیبت ذریعہ ہے, یہ کسی بڑی مصیبت کو دور کرنے والی ہے. کوئی چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت دور ہو جاتی ہے. کوئی تختہ اکھاڑنا ایک چھوٹی مصیبت ہے, پوری کشتی کوئی لے لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چھوٹی مصیبت کے آنے سے گھبراؤ نہیں, اس لیے کہ یہ چھوٹی مصیبت سبب بن جائے گی کسی بڑی مصیبت کو دور کرنے کی. دیکھو یہاں چھوٹی مصیبت تختے اکھاڑ دیے, پوری کشتی بچ گئی, ورنہ بادشاہ لے لیتا تھا. ایک نکتہ یہ معلوم کہ آدمی کو مصیبتوں پر گھبرانا نہیں چاہیے. ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا سیاست کا, کیا, اور انبیاء کی سیاست, یہ آج کل کے لوگوں کی سیاست نہیں. کہا مفسر نے کہ ان الاخذ باخف الضررین سیاست الانبیاء, کہ دو خراب چیزوں میں سے جو سب سے کم خراب ہو اس کو لے لینا یہ انبیاء کی پالیسی ہے, سیاست الانبیاء. اب دیکھیے دو تکلیف دہ چیزیں, ایک ہے کشتی کے تختے اکھاڑ دینا اور ایک ہے کشتی ہی چلی جانا. تو اب دیکھیں دو مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کون سی ہے, ہلکی مصیبت کون سی ہے, کشتی کے تختے اکھاڑ دینا. ایک ہے کشتی کا مکمل ہاتھ سے نکل جانا, بادشاہ لے لیتا. تو دو مصیبتیں سامنے, تو سب سے چھوٹی مصیبت یعنی تختے اکھاڑنا یہ قبول کر لیا, پتہ یہ چلا اخف الضررین کو لینا, دو مصیبتوں میں سے سب سے ہلکی مصیبت کو لینا سیاست الانبیاء ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی پالیسی ہے, ہمیشہ سے ان کا منہج اور ان کے پالیسی چلتی چلی آ رہی ہے, ان کا طریق چلتا چلا آ رہا ہے. یہ کشتی میں جو لوگ کام کرنے والے تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. یہ جو کشتی ہے یہ مسکین لوگوں کی ہے, یہ پراپرٹی کس کی ہے, مسکین لوگوں کی ہے. یعملون فی البحر, جو دریا میں کام کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو گداگر بن جائے, لوگوں کے سامنے 10 سے سوال دراز کرتا پھرے, بھیک مانگتا پھرے. مسکین وہ جو کام کرے,
اما سفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، مسکین وہ جو کام کرے، کام کرنے کے بعد بھی پورا نہیں پڑ رہا ہے، خرچہ ہے 200 کا کماتا ہے 100، اب یہ زکات کا مستحق ہے۔ یہ نہیں کہ کام ہی نہ کرے، بتایا گیا کہ مسکین وہ جو کام کرے، دیکھو مسکین ہے لیکن دریا میں کام کر رہے ہیں لیکن اتنا نہیں کما پا رہے ہیں کہ جس سے ان کی معاشی تنگی دور ہو سکے۔ ایک نقطہ یہ ملا، مسکین اس کو نہیں کہتے کہ جو بھیک مانگ رہا ہو اس کو بھیک دے دے، کام کریں اس کے بعد پورا نہ پڑے وہ مسکین، زکات سے ان کو دو، تو مسکین کی تعریف معلوم ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کھانا دے دو، کھانا نہیں دیا بستی والوں نے۔ اس پر ایک مفسر نے جھنجھلا کر کے بڑا اچھا تبصرہ کیا، لگتا ہے کوئی مولوی ہے عالم ہے، جھنجھلا کر کے تبصرہ کر رہے ہیں، لا تحزن ان جہل الناس قدرک، غم مت کرو اگر جاہل لوگ تمہاری قدر نہیں کرتے۔ لگتا ہے کوئی عالم ہے، اب بھائی یہ تو افضل ترین لوگ ہیں، دونوں نبی ہیں، ایک ظاہر دیکھنے والا ایک باطن دیکھنے والا، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے، لیکن ان کی قدر نہیں ہوئی، کھانا مانگا تو کھانا نہیں دیا، تو جھنجھلا کر کے ہمارا مفسر بولتا ہے، مولوی بولتا ہے لا تحزن ان جہل الناس قدرک، اگر جاہل لوگ تمہاری قدر نہ کرے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں افضل مخلوقین موجود ہے، خضر موجود ہے، موسیٰ موجود ہے، اگر ان کو کسی نے روٹی نہیں دی اور ان کی قدر نہیں کی تو غم مت کرو، بڑے بڑے لوگوں کی قدر نہیں ہوئی ہے، ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں۔ کوئی یہ مفسر جو ہے لگتا ہے بہت ہی بڑا عالم ہے، بہت جھنجھلائے ہوا جاہلوں کے اوپر، یہ ہماری قدر نہیں کرتے۔ لا تحزن ان جہل الناس قدرک۔ پھر کہا یہ جو دیوار گرا چاہتی تھی فاقامہ، اس کو جو میں نے سیدھا کر دیا، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے، اور یہ مکان ایک نیک آدمی کا تھا، وہ مر گیا ہے، اس کے 2 یتیم بچے موجود ہیں۔ ایک نکتہ بڑا پیارا لکھا مفسر نے، نکتہ لے جاؤ، کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، کہا کہ تیرے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور یہ خزانہ وہاں سے نکال لیں، دیوار گر جاتی تو خزانہ سارے گاؤں والے لے لیتے، تو تیرے رب نے چاہا، اگر تیرے رب نے نہ چاہا ہوتا تو خضر نہیں دیکھ پاتے کہ اس کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کو دیوار نظر آ رہی ہے، حضرت خضر یہ دیکھ رہے دیوار کے نیچے کیا ہے، کیا علم ہے، سبحان، سائنس بونی ہے، سمجھ میں آتا ہے، اتنی بیکار دکھتی ہے سائنس قرآن حکیم کے معانی کے سامنے، بچہ دکھتی، بچہ دکھتی، دیوار کے نیچے کیا ہے وہ دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے بغیر کسی آلے کے۔ یہاں تو کوئی جرثومہ دیکھنا ہو، کوئی وائرس دیکھنا ہو، کوئی سیل دیکھنا ہو تو اس کے لیے مائکروسکوپ، مجہر کی ضرورت، دیکھتے کیا ہے کیا نہیں، کوئی مائکروسکوپ نہیں ہے، دیکھ لے رہے دیوار کے نیچے کیا ہے، اس کو علم کہتے ہیں، حقیقی علم کہتے ہیں، سائنس کے اندر یہ دم دیکھ سکے کہاں کیا ہے۔ جی فَأَرَادَ رَبُّكَ، رب نے ارادہ کیا کہ ان یتیم بچوں کو ان کے باپ کا دفن کیا وہ خزانہ مل جائے۔ اس پر ایک مفسر نے کیا پیارا تفسیرہ کیا، مَن لَيْسَ لَهُ أَبْ فَإِنَّ لَهُ رَبْ، جس کا اب نہیں اس کا رب ہوتا ہے، اب مانے باپ، جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ مَن لَيْسَ لَهُ أَبْ، جس کا اب مانے باپ، فادر، مَن لَيْسَ لَهُ أَبْ، جس کا اب نہ ہو باپ، فَإِنَّ لَهُ رَبْ، اس کا رب ہوتا ہے۔ ہم لوگ محاورہ بولتے رہتے ہیں، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے۔ بڑا پیارا تفسیر ہے، اسی وجہ سے اللہ نے کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ۔ ایک نکتہ اور، یہ جو مرنے والا آدمی تھا یہ خزانہ چھوڑ کر گیا تھا، گاڑ کر کے گیا تھا دیوار کے نیچے، اور اللہ نے کہا ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا۔ نکتہ یہ ملا کہ بہت زیادہ مال آ جانے کے بعد بھی آدمی نیک ہو سکتا ہے،
اکثر لوگ بگڑ جاتے ہیں. دیکھو وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا, مال والا آدمی پورا خزانہ گاڑ رکھا ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ اتنا خزانہ ہوتے ہوئے بھی ایک آدمی سے گزرا جو نیک تھا. پتا یہ چلا کہ مال ہوتے ہوئے بھی آدمی سیدھے راستے پر چل سکتا ہے. ضروری نہیں کہ مال آ جائے تو آدمی بگڑ ہی جائے, لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. اکثر لوگ بگڑ جاتے ہیں, اکثر لوگ بگڑ جاتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہوتے ہو کہ مال کثیر آ جانے کے بعد اس سیدھے راستے پر چلتے رہتے ہیں, کبھی اس دولت کو غلط جگہ استعمال نہیں کرتے. یہ ایک نکتہ ملا. نکتہ یہ ملا کہ باپ نیک تھا تو اس کی نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کو فائدہ پہنچا. اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی نیک تھا, اس وجہ سے میں نے ارادہ کیا کہ اس کے بچوں کو اس کا دفن کیا ہوا خزانہ مل جائے. نکتہ یہ ملا کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی. آدمی اگر نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ بچوں کو پہنچتا ہے. ایک مفسر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ نقل فرمایا, دل کو تڑپا دینے والا واقعہ ہے. کہتے ہیں کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقوم اللیل وینظر لابنہ وهو نائم ویقول من اجلک یا بنی ویتلو هذه الآیۃ ویبکی. یہ تفسیر ہے مفسر کا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں. ایک بات بتاؤں, دعا مانگنی ہو تو رات میں تنہائی میں نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگو. ہم لوگوں کی کیا عادت ہوگی, آمین آمین آمین, اے اللہ مجھے بیوی دے دے. امام صاحب کو بیوی نہیں ہے, اے اللہ مجھے بیوی عطا فرما, پیچھے بولتا ہے آمین. یعنی تجھ کو بھی چاہیے تھی کیا, 4 تو ہو گئے, 5ویں چاہیے, ایک ہے دوسری چاہیے, ایک کو تو سنبھال نہیں پا رہا ہے. تو آدمی خود اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے, مجھے اللہ یہ چاہیے. ابھی بتاتا ہوں, آگے آ رہی سورہ مریم, کیا بات ہے, کیسے سورہ ہے. تو یقوم اللیل, رات میں نماز پڑھ رہے ہیں, وینظر لابنہ, اور اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں, وہ نائم سویا ہوا ہے. گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, بیٹا سو رہا ہے, اور بیٹے کی طرف دیکھ رہے ہیں, سوتے ہوئے بیٹے کو. وہ یقول, اور کہہ رہے ہیں من اجلک یا بنی, اے میرے بچے یہ نماز میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. اللہ, یہ نماز میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. اور وہ اس آیت کو تلاوت کرتے وکانا ابوہما صالحا, اور روتے رہتے کہ باپ اگر نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ بیٹے کو پہنچتا ہے. تو اے میرے بچے میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ میری اس نیکی کا فائدہ تجھے پہنچے. کتنے باپ موجود ہیں اس طریقے کے جو اس لیے عبادت کرتے ہیں, نیکیاں اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ان کے بیٹوں کو اس کا فائدہ پہنچے. بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے, بیٹے بھیک مانگ رہے تھے اس روئے زمین کو, نیک نہیں تھے وہ لوگ. بچوں کو ان کے خزانوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا, نیکیوں کا فائدہ پہنچتا. اس میں ایک پیغام ملا ہم کو, ہم اپنے بچوں کے لیے نیکیاں چھوڑ کر کے جائیں. ہم کیا کرتے ہیں, اتنا بیلنس چھوڑ دو لڑکے اور لڑکی کے لیے کہ ان کو مستقبل میں کسی چیز کی تکلیف نہ ہو. دولت جانے میں 5 منٹ نہیں لگتا. آدمی گھوڑے سے گدھے کے اوپر آ جاتا ہے, تخت سے فٹ پاتھ کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. حکومت دیتا ہے چھین لیتا ہے, دولت دیتا ہے چھین لیتا ہے. جب چاہے کان پکڑ کر کے فٹ پاتھ کے اوپر لا کر کھڑا کر تخت تاج. آج ہم ڈرتے ہیں فلاں پارٹی آ گئی تو ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے. نہیں, لا ما کتب اللہ لنا, اللہ نے ہمارے لیے جو لکھ دیا ہے سو ہونا ہی ہے. وہ اگر ہم نے غلط کیا ہے تو ہمارے کرتوتوں کی سزا ملنے والی ہے, اور ہم اچھے ہیں تو دنیا لاکھ سازشیں کر لے, ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتی. تو مسئلہ یہ نہیں کہ ہم انہیں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. ہم کیا ہے, دوسروں کی پھٹی میں ٹانگ اڑا رہے, دوسروں کو دیکھ رہے, ارے یہ ہو رہا ہے یار. ارے تو اپنے آپ کو دیکھ, تو کون ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سامنے والا کون ہے, مسئلہ یہ ہے کہ تم کون ہو. یہ دیکھو, جب آدمی یہ سمجھ لے میں کون ہوں تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں, پھر اللہ ہمارے ساتھ. اہم یہ نہیں کہ تم کہاں ہو, اہم یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ قرآن کتنی تسلی دیتا ہے, نہیں کیا باتیں کرتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی بات کر سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں کر سکتی اس طریقے سے.
کتنی پیاری پیاری باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں، آدمی حیران ہو جائے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سمجھ میں آ جائے اس وجہ سے میں مختصر اس پر گفتگو کر دیتا ہوں۔ اس کا لقب ہے ذوالقرنین۔ عربی رومی زبان میں اس کو، یا ہیبریو میں، عبرانی زبان میں اس کو خورس کہتے، خورس، اور عرب اس کو کیخسرو بولتے۔ بیت المقدس پر جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا اور پورے بیت المقدس کی یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور تمام لوگوں کو پکڑ کر کے بابل لے گئے، ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے بیچارے سے یہودی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذوالقرنین کو تیار فرمایا، بہت عادل بادشاہ، اس نے بابل کے اوپر حملہ کیا اور بخت نصر کو قتل کیا اور یہودیوں کو اس کی قید سے نجات دلائی اور دوبارہ لا کر کے بیت المقدس میں یروشلم میں آباد کیا۔ یہ وہی ہے ذوالقرنین، بہت عادل بادشاہ گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 3 سفر ذکر فرمائے ہیں، 3 مہمیں، 3 سفر، ایک مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، ایک شمال مشرق کی طرف۔ شمال مشرق کی طرف جب گیا تو یہی سد بنایا اس نے، سد۔ یہ کہاں تک پہنچا؟ یہ قفقاز تک پہنچا، داغستان کا ایریا ہے قفقاز۔ قفقاز کو اگر دیکھنا ہو جغرافی میں تو بحر کیسپین جو ہے، کیسپین سی اور بلیک سی، کیسپین سی اور بلیک سی، ان دونوں کے بیچ میں ہے یہ ایریا قفقاز، قفقاز کا ایریا ہے۔ اور یہیں پر اس نے وہ سد بنائی۔ یاجوج ماجوج ادھر آ جاتے تھے اور متمدن آبادیوں کے اوپر حملہ کرتے تو لوٹ مار کرتے تھے۔ یہ جب وہاں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج ادھر سے آ جاتے ہیں یہ درے سے اور ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ درہ اس نے بند کر دیا۔ ایک انجینئر کو چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کی آیات جو اس ٹیکنک کے بارے میں ہے وہ پڑھیں، حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ وہ سد کیسے بنایا اس نے کہ ادھر سے یاجوج ماجوج نہ آ سکے، ایک انجینئر حیران ہے۔ اس پر میرا ایک آرٹیکل ہے، بہت پہلے میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا جو قرآن حکیم اور باریک انجینئرنگ، اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ تو اس نے وہ سد بنایا۔ یہ سد کہاں ہے؟ دربند اور داریال کے بیچ میں، داغستان کا ایریا، قفقاز کا، بحر کیسپین اور بلیک سی کے درمیان، داریال اور دربند کے درمیان اس نے یہ پوری بند اور سد بنایا اس نے، تاکہ یاجوج ماجوج سے نہ آ سکے۔ یہ کب کا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ذوالقرنین 539 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال قبل کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے سال پہلے ہے؟ 539 سال پہلے ہے یہ ذوالقرنین۔ اور میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے تو 1794 میں ایک روسی سیاح نے اس سد کی، یہ جو بیچ میں سد لگائی گئی تھی، اس کی تصویر بھیجی تھی، اور ایچ والڈ نے، ایک مورخ ہے، تو اس نے ایچ والڈ نے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اور 1904 کے اندر پروفیسر جیکسن نے جا کر کے وہاں معائنہ کیا جا کر کے اس دیوار کا، تو دیکھا کہ وہ جو دوہری دیوار تھی، وہ دوہری دیوار تو ختم ہو چکی ہے، ایک گہری دیوار جو ہے اس کے بعد حصے اب بھی قائم ہے۔ یہ اس بند کی تفصیل ہے، اور وہ بادشاہ کون تھا اس کی تفصیل ہے، اور اس کی کتنی مہمت تھی وہ میں نے بتایا، مشرق مغرب۔ یہ جو سد کا واقعہ پیش آیا، یاجوج ماجوج ادھر آ جاتے، یہ شمال مشرق کی طرف مہم تھی، اور اس نے وہاں پہنچ کر کے ان لوگوں کے کہنے کے مطابق، ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے وہاں ایک سد بنائی تاکہ لوگ آ نہ سکیں، یاجوج ماجوج نہ آ سکیں۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ آج لوگ قیاس کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، روس ہے، امریکہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہر باتیں قرآن حکیم کی اپنے وقت کی منتظر ہیں۔ وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا یاجوج ماجوج کون ہے۔ اس وقت وہ ایشیا کا جو شمال مشرق کا جو علاقہ ہے اس پر یہ آباد تھے، ایشیا کا شمال مشرقی علاقہ، وہاں یہ آباد تھے۔ اب کون ہے؟ وقت آئے گا اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ بتا دے گا کہ یہ کون ہے۔ بات چیت قرآن حکیم کی اپنے ظاہر ہونے میں وقت کی منتظر ہے، وقت آئے گا بات ظاہر ہو جائے گی۔
ابھی سے اس میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں جو انتہائی خسارے میں چلے گئے اعمال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون؟ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں رائے گا چلی گئی اور زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا تفسیرہ لکھا ہے، کہا علمتنی سورۃ الکہف ان کثرۃ العمل لا یعنی اننی علی حق۔ سورہ کہف نے مجھے بتایا، سورہ کہف نے یہ تعلیم دی ہے کہ بہت زیادہ عمل کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ میں حق کے اوپر ہوں۔ آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ عمل کر لیا تو بہت زیادہ عمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق کے اوپر ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ میرا عقیدہ کہاں تک صحیح ہے، میرا عمل کہاں تک صحیح ہے۔ تو عقیدہ کیسا ہونا؟ صحابہ کے مطابق۔ عمل کیسا ہونا؟ صحابہ کے مطابق۔ عقیدہ وہ جو نبی نے دیا اور عمل جو نبی نے دیا اسی طریقے سے آدمی اگر کر رہا ہے تو سمجھو وہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اب یہ ترازو ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، آدمی کی کیا حالت ہوگی، کچھ ہے نہیں اس کے پاس، لگیج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ننگا کھڑا ہے وہاں، ننگا کھڑا ہے، کچھ نہیں ہے لگیج کے نام پر۔ جہاز سے جب اتارا گیا اس کو بالکل ننگا ہے، کچھ لگیج نہیں۔ اب تولا جا رہا ہے کیا؟ جو کر کے آئے ہو، جو ریکارڈ ہے وہ لا کر رکھا جا رہا ہے، ریکارڈ وہ لا کر رکھا جا رہا ہے۔ اب آدمی حیران، ننگا کھڑا ہوں، یہ کیا لا کر رکھا جا رہا ہے ترازو؟ یہ تیرے اعمال ہے جس پر تو نے دھیان نہیں دیا۔ دنیا کے لگیج پر میں جب ہوائی اڈے وغیرہ پر پہنچتا ہوں یا ریلوے اسٹیشن پر، سب لوگ بس اپنے اپنے لگیج میں پریشان، ارے لاؤ، ارے یہاں رکھو، وہاں رکھو۔ آدمی یہ نہیں دیکھ رہا ہے وہ جو لکھا جا رہا ہے وہ کہاں رکھنا چاہیے اور کیا حال ہوگا ان اعمال کا۔ مجھے بڑا ترس آتا ان لوگوں کے اوپر، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کو جو کرنا ہے وہ کر ہی نہیں رہا ہے، جو نہیں کرنا وہ کر رہا ہے، لا کر رکھ دیا گیا ہے ترازو پہ۔ اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، آج ہم ان کے عملوں کو وزن ہی نہیں کریں گے، وہ اس لائق نہیں کہ ان کو وزن کیا جائے۔ اس پر ایک مفسر کا بڑا پیارا تفسیرہ، کم من رفیع هو عند اللہ وزی، دنیا میں کتنے بڑے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک ان کی وقت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ کیا تفسیرہ ہے! دنیا میں کتنے پیسے والے لوگ موجود، بڑے بڑے لوگ موجود، رتبے والے لوگ موجود، تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے لوگ، بڑے بڑے مناصب اور عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، کتنے بلند لوگ، کم من رفین، کتنے بلند مرتبہ لوگ، هو عند اللہ وزی، اللہ کے نزدیک ان کی وقت کوڑی کے برابر نہیں ہے۔ آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بدن پر کپڑا نہیں ہے، لیکن اگر ایمان والا ہے اور اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ رفیع ہے، بہت زیادہ بلند ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ، کتنا بہترین تفسیرہ ہے کہ کتنے بلند رتبہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت، ان کی وقت کوڑی کے برابر نہیں۔ تو اصل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی نگاہوں میں بلند ہو جائیں، اصل یہ ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں۔ یہ کمال ہے۔ دعا، جانتے ہیں تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی ہتھیار ہے، دعا ہے۔ دعا کا طریقہ بتایا گیا سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ کیا اسٹائل ہے بولنے کی! اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، الف الف کا قافیہ آ رہا ہے، شاعر حیران ہو جائے۔ وہ دبا کے قلم رو پڑے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ کلام ہے یار، کلام،
اللہ وجدان محک اٹھے، وجدان محک اٹھے۔ کلام کہا کہ کاف آیا ان صاد، کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، ایک مفسر اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے، کاف آیا ان صاد کے کیا مطلب بولتا ہے، تبصرہ کرتا ہے، مجھے بہت پسند آیا، شاید آپ کو پسند آئے، تبصرہ پیش کرتا ہوں۔ رسالۃ لعقولنا ان تسلم بما جاء به الشرع مما تقصر عن ادراکہ عقولنا۔ اس لمبے چوڑے تبصرے کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بات اگر ہماری عقل نہ سمجھ سکے تو عقل کو چاہیے کہ وہ شریعت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، یہ مطلب ہے اس کا۔ پتہ یہ چلا کہ عقل بہت ساری باتیں نہیں سمجھ پاتی، اسے چاہیے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دے۔ نقل معصوم ہے، عقل معصوم نہیں ہے، نقل غلطی نہیں کر سکتی، عقل غلطی کر سکتی، لہذا جو غلطی کر سکتا ہو، جو غلطی نہ کر سکتا اس کے سامنے سرنڈر ہو جائے نا، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ اچھا ایک نکتہ بتایا گیا ہے، جتنی تعظیم آپ تمام آیتوں کی کریں گے جو سمجھ میں آ رہی ہیں، اتنی تعظیم آپ کاف ہا یا عین صاد کی بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اتنی تعظیم کریں گے نا آپ، تو جو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو بھی اتنی عزت دینی ہے، اور جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کو بھی اتنی عزت دینی ہے۔ تو کاف ہا یا عین صاد کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پیغام یہ ہے کہ شریعت کے سامنے عقل کو سرنڈر ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ شریعت جو بتاتی ہے ضروری نہیں کہ عقل اس کو سمجھ سکے، لا جو نہیں سمجھ پا رہی ہے وہ اپنے آپ کو نقل کے حوالے کر دے، عقل کو چاہیے کہ نقل کے حوالے کر دے، شریعت کے حوالے۔ بہت اچھا تبصرہ ہے۔ دعا دیکھو، دعا میں بہن ایک بات بولتا ہوں، ایک آدمی جوانی کے عالم میں، بہت غور سے سنو، جوانی کے عالم میں غریب ہے، پریشان حال ہے اور معذور ہے، ہاتھ پیر سے کمزور ہے، بدن کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، کسی سخی کے پاس جاتا تھا جب تھوڑا جوانی کا عالم تھا، اور وہ سخی اس کو دے دیتا تھا۔ اب یہ کمزور ہے ہاتھ پیر کے اعتبار سے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب جا کر کے بولتا ہے کہ میں جب توانا تھا، جوان تھا، تمہارے پاس آتا تھا تو تم مجھے دیتے تھے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور وہی حالت میری اب بھی ہے، بتاؤ وہ سخی انکار کرے گا؟ کچھ نہ کچھ ضرور دے گا۔ حضرت زکریا کا جو انداز دعا ہے وہ یہی ہے، میرا تو دل جو گھبرا رہا ہے، لو کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ چپکے چپکے مانگ رہے ہو، مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ذوف ظاہری اور ذوف باطنی دونوں کمزوریوں کو ذکر فرمایا۔ ذوف باطنی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، ہڈیاں اندر ہوتی ہیں نا، یہ اندرونی کمزوری ہے، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ واشتعل الراس شیبا، میرے بال سفید ہو گئے، یہ ظاہری کمزوری ہے، ذوف ظاہری اور ذوف باطنی دونوں کا حوالہ دیا۔ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی جو اندر ہیں، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے جو ظاہر ہے، ظاہر بھی کمزور ہو گیا، باطن بھی کمزور ہو گیا۔ وَلَمَّ كُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا میں، جوان تھا، توانا تھا، تو جو مانگا تو نے دیا، اب تو میں بہت بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، جب جوانی کے موسم میں نے تجھ سے مانگا تو نے کبھی مایوس نہیں کیا، اب تو میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ بتائیے دعا قبول نہیں ہوگی؟ معمولی آدمی دنیا کا مایوس نہیں کرتا، چاہے جائے کہ رب تعالی ایسے دعا کرنے والے کو، ایسے سائل کو اپنے دربار سے خالی ہاتھ واپس کر، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مانگنے کا انداز بتائے گا۔ اے اللہ جوان تھا، مانگا، جوانی کے عالم میں تو مجھے دیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پہلے تو دیتا رہا ہے، اب تو کمزور ہو گیا، اب تو اور زیادہ مستحق ہوں، میرے رب مجھے اور دیتے اللہ۔ جوانی میں آدمی کم مستحق ہوتا ہے، بڑھاپے میں اور مستحق ہو جاتا ہے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟
بیٹا مانگ رہے ہیں، بوڑھے ہیں اور بیوی بانجھ ہے. چلو ایک مفسر نے اتنا پیارا تفسیرہ کیا ہے، کہتا ہے الذی یؤمن بقدرتی یغرب فی دعوتی، جو اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے نا وہ دعا بھی بڑی عجیب مانگتا ہے. مفسر کیا بولتا ہے؟ الذی یؤمن بقدرتی یغرب فی دعوتی، جو اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے کہ وہ کتنا بڑا قادر ہے تو دعا بھی بہت عجیب و غریب مانگتا ہے. بیوی بانجھ ہے اور جوانی کا موسم گزر چکا ہے، کہہ رہے بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے. اچھا ایک نکتہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب دنیا سے چلے جائیں تب دنیا سے چلے جائیں، یہ بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے بیٹا نہیں مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ جب تک بیٹا پیدا ہو گئے بوڑھے ہیں، بیٹا جب تک جوان ہوگا تب تک یہ لوگ دنیا سے جا چکے ہوں گے، تو یہ بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا جواب آگے ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے میرے رب میں اپنے پیچھے اپنے رشتے داروں سے مطمئن نہیں ہوں. کیوں؟ کس بارے میں مطمئن نہیں؟ کہ وہ دین کا کام کریں گے. اللہ دین کا کام کرنے کے لیے بیٹا چاہیے. اللہ لوگ دعا بھی مانگتے ہیں تو دین کے لیے مانگتے ہیں، انبیاء بیٹا بھی مانگتے ہیں تو دین کے لیے مانگتے ہیں کہ دین کی خدمت کرے. تو بیٹوں کو دین کی طرف لگاؤ، دین کی راہ میں لگاؤ، کیونکہ ان کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ پیدا ہوا بچہ صرف پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہے، جب تک جوان ہوگا تب تک لوگ دنیا سے جا چکے ہوئے، بڑھاپے میں کیوں مانگ رہے ہیں اولاد؟ پتہ ہے چلا دین کے لیے مانگ رہے ہیں. کیوں؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، وجوہ بتائے گئے. ایک وجہ تو یہ کہ میں اپنے رشتہ داروں سے اپنے بات مطمئن نہیں ہوں کہ یہ دین کا کام کریں گے، لہذا مجھے تیرے دین کا کام کرنے کے لیے بیٹا چاہیے. اللہ نے کہا تیری دعا قبول کر لی گئی، بانجھ عورت ہے اور تم بوڑھے ہو چکے ہو پھر بھی تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے. کیا شان ہے اللہ. محبت کر لو اللہ سے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ سے پیار کر لینا ہے، اللہ سے محبت کر لینا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، لڑکا لڑکی سے کرتا ہے، میاں بیوی سے کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا، ایک ہے اللہ سے محبت کر لو، بس سارے معاملات حل ہو جاتے. دعا کیسی کرنی چاہیے آپ کو معلوم ہے؟ آمین آمین کہتے رہے تو آمین آمین خالی ٹھیک ہے، وہ آمین آمین کہتے رہو آپ، لیکن دعا کا جو سلیقہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا کیا اللہ دے سکتا ہے. دعا کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. اور اللہ سے جب کوئی چیز مانگو تو بڑی چیز مانگا کرو. چھوٹی چیز کیا مانگنا؟ نشان والا ہے، چھوٹی چیز کیا مانگنا. الذی یؤمن بقدرتی یغرب فی دعوتی، جو آدمی اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بڑی عجیب عجیب دعائیں مانگتا ہے. مجھے بڑھاپے میں بچہ چاہیے، بیوی بانجھ ہے تب بھی بچہ چاہیے، دیتے ہیں نا، دے دیتے. تو بچہ بھی کیسا دیا گیا ہے؟ مبرم بوالدیہ، بڑا فرما بردار بچہ. اچھا نیک بیٹے کے اندر دو صلاحیتیں قرآن حکیم بتاتا ہے کہ نیک بیٹا وہ جس کے اندر دو صفتیں ہیں. کیا ہوا؟ تو بیٹا سب سے بہترین بیٹا کون؟ جس کے اندر دو صفتیں ہیں. کیا؟ زکاتم وقرب رحمہ، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اور تمہاری اطاعت کرنے والا ہو. اللہ کی عبادت کرنے والا اور تمہاری اطاعت کرنے والا، یہ دو صفتیں ہیں. زکات سے معلوم اللہ کی اطاعت کرنے والا، عبادت کرنے والا، اور اقربا رحمہ سے معلوم ہے تمہارے اوپر رحم کرنے والا. بتایا چلا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور تمہاری اطاعت کرنے والا، یہ بہترین بیٹے کے دو اوصاف بیان کیے گئے. اور برن، اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار. کون؟ حضرت یحییٰ. اللہ نے کہا کہ ان کا نام رکھو یحییٰ. ایک مفسر نے بڑا اچھا تفسیرہ کیا ہے وہ برن پہ. البار لا یموت میتۃ السوء، جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ بری موت کبھی نہیں مرتا. گاڑیاں دے دی جاتی ہے، موٹر سائیکلیں دے دی جاتی ہے اور منمانی چلاتے ہیں، اس کے بعد ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ہو کر کے ہوا میں بکھر جاتے ہیں. جی ٹکڑے ہو کر ہوا میں بکھر جاتے ہیں. جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ موٹر سائیکلیں دے دی گئی، گاڑیاں دے دی گئی، ٹکڑے ہو گئے، ہواؤں میں بکھر گئے. بری موت سے بچتا ہے کون؟ جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. البار لا یموت میتۃ السوء، یہ سعید ابن مسیب کا تفسیرہ ہے، بہت بڑے عالم تابعی. اپنے ماں باپ کا فرما بردار بچہ کبھی بھی بری موت نہیں مرتا. البار لا یموت میتۃ السوء، بری موت نہیں مرتا. اس میں 3 واقعے ہیں. حضرت زکریا کا،
حضرت مریم اور عیسیٰ کا اور ابراہیم کا. حضرت زکریا نے بیٹا مانگا, بیٹا دے دیا گیا. حضرت حنا جو مریم کی ماں ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ میں بچہ پیدا ہو تو تیرے دین کے لیے, تو لڑکی پیدا ہوئی مریم. اور پھر حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو نبی, سب دین کا کام کرنے کے لیے. آگے ابراہیم کا واقعہ کہ باپ دیکھو کافر ہے اور بیٹا نبی ہے, بیٹے کی بات باپ نہیں مان رہا ہے, انکار کر دیا اس نے, دین کے ساتھ جڑنے سے انکار کر دیا. تو اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل, اب ایسا کرتا ہوں کہ جتنے انبیاء آئیں گے وہ سب تیرے ہی خاندان سے آئیں گے, سب تیرے بیٹے ہوں گے, لہذا جتنے بھی انبیاء ہیں سب ابراہیم کے بیٹے ہیں. جی باپ نے دعوت قبول نہیں کی, باپ نے دعوت قبول نہیں کی ابراہیم کی, تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل جتنے بھی انبیاء آئیں گے سب تیری نسل سے, سب تیرے بیٹے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. جی ابراہیم پہ ہر نبی فخر کرے گا تیرا بیٹا بننے. 3 نبیوں کا واقعہ, 3 نبیوں کا اس طریقے کا واقعہ. قرآن حکیم پڑھو تو عجیب لگتا ہے, عجیب. مریم کو حضرت زکریا نے لے جا کر کے محراب میں رکھ دیا. حضرت زکریا کا جس تذکرہ آتا ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک لفظ بار بار آتا ہے جہاں بھی ذکر ہے ان کا, محراب کا ذکر آتا ہے, یہاں بھی ہے. وہاں کیا تھا, حضرت مریم کو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل ان کے پاس آ رہے ہیں, تو پوچھا قالت هو من عند اللہ, انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے. آگے جملہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور یہاں اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بے حساب رزق دیتا ہے بغیر موسم کے پھل, فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب, وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے, ملائکہ نے پکارا زکریا تم کو بیٹا دیا جاتا ہے. اللہ دیکھو دعا کی انہوں نے دیکھ کر کے بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم کے بچے کیوں نہیں دے سکتا. دعا کی, محراب میں تھے, فرشتے نے آ کر کے خوشخبری دی بچہ پیدا. محراب جب بھی زکریا کا تذکرہ قرآن میں آیا محراب کا, مسجد کا ذکر کیا گیا. ایک مفسر بڑا پیارا تفسیرہ کرتا ہے یا من ذاق به الرزق دونک المحراب, اے وہ شخص جس کے اوپر روزی تنگ ہو گئی ہو مسجد پکڑ لے. کیا کہا, یا من ذاق به الرزق دونک المحراب, اے وہ شخص جس کی روزی تنگ ہو گئی ہو وہ مسجد پکڑ لے, محراب پکڑ لے. دونک المحراب, مسجد پکڑ لے, روزی کا مسئلہ حل ہو جاتا. اور ایک مفسر نے بڑا اچھا تفسیر کیا, المحراب مقام الہبات. محراب جو ہوتا ہے نا, جہاں نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے, مسجد محراب, وہ عطیوں کی اور گفٹس کی مقام, گفٹس کی جگہ ہے اللہ کی طرف سے, وہ گفٹ ملتا رہتا ہے اس کو. ہبا مانے گفٹ. تو اگر گفٹ چاہیے اللہ کی طرف سے تو مسجد پکڑ لو. مقام الہبات ہے, the place of gifts. اللہ نے فرمایا مقام الہبات, یہ مفسر نے اس آیت کریمہ پر تفسیر ہے, مقام الہبات ہے یہ, یعنی پلیس آف گفٹس. ایک گفٹ نہیں, یہاں سے ایسے ایسے گفٹ ملیں گے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. مقام الہبات. تو اگر ہبا چاہیے پکڑ لو. اس کے بعد مریم کے بارے میں فرمایا کہ فاتخذت من دونہم حجابا, وہ حجاب میں ہو گئی, لوگوں سے ملتی التی نہیں تھی. اس پر ایک مفسر کا بڑا شاندار تفسیرہ, تاریخ المرأة یصنع خلف الحجاب, کہ عورت کی تاریخ پردے کے پیچھے بنتی ہے, تو عورت کو پردے کے اندر رہنا چاہیے. عورت کی تاریخ پردے کے پیچھے بنتی ہے, اور عورت کا صرف 3 ہی کام ہے, آخر میں تے ہے کیا, اللہ کی عبادت, شوہر کی اطاعت اور بچوں کی تربیت. آخر میں تے ہے نا, بقیہ اور کسی تے کو اسے نہیں اپنانا ہے. 3 چیزیں اپنانی جس کے آخر میں تے ہے, کیا, اللہ کی عبادت, شوہر کی اطاعت اور بچوں کی تربیت. بقیہ اور کوئی تے والی چیز استعمال نہیں کرنی ہے جی. اور اگر اس نے یہ 3 چیزیں کر لی تو اس کا مقصد پورا ہو گیا. یہ اس کا دائرہ کار ہے. کامیاب عورت ہے وہ, کامیاب عورت. تو گویا کہ تاریخ المرأة یصنع خلف الحجاب, عورت کی تاریخ پردے کے پیچھے بنتی ہے, پردے کے باہر نہیں. یہ بہت اچھا تفسیرہ کیا ہے مفسر نے. اور جب اچانک حضرت جبرائیل ان کے کمرے میں آ گئے, محراب میں آ گئے, گھبرا گئی, کہا
मुझे छूना नहीं, मेरे करीब मत आना, इन कुंत तकिया, अगर तू मुत्तकी है। पता ये चला कि मुत्तकी आदमी किसी लड़की से अकेले में नहीं मिलता। देखो इन कुंत तकिया क्या, जो मुत्तकी है वो किसी औरत से तन्हाई में नहीं मिलता। तो बताया गया जो तन्हाई में मिले मुत्तकी नहीं हो। इन कुंत तकिया लिखा गया। बहुत अजीबोगरीब सूरा है, बहुत अजीबोगरीब सूरा है। जब ये बच्चा लेकर के, बच्चा पैदा हुआ बगैर बाप के, कौम के सामने गई, या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, ए हारून की बहन, तेरा बाप बुरा नहीं था, तेरी मां जानिया नहीं थी। ये तीन का हवाला क्यों देगा? भाई, बाप, मां। बता रहे इन तीनों की जिम्मेदारी है कि बेटियों पर निगरानी रखें। तीनों की जिम्मेदारी है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर? भाई के ऊपर है। भाई का तस्करा पहले किया गया है। स्त्री के बाप तो आप ही चला गया, मां घर के काम में, अब ये इधर उधर घूम रहा है, ये देखेगा ना बहन कहां जा रही है। इस वजह से भाई का तस्करा पहले। या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, अगर भाई, मां और बाप तीनों अच्छे हैं तो बेटी अच्छी रहेगी। एक मुफस्सिर का तफसीर बड़ा प्यारा कि अश्शजरतु तय्यबतु ला तुंतिजु इल्ला थिमारन तय्यबतन, के अच्छा जो दरख्त होता है वो अच्छे फल लाता है। आप अच्छे बन जाओ, फल भी अच्छा ही रहेगा। अगर तुम अच्छे हो, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बेटे अच्छे रहेंगे। तुम गड़बड़ हो, तुम खराब हो, तो लड़कियां आउट ऑफ लाइन हो जाती, आउटलाइन हो जाती। क्या बात। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे वस्सलामु अलैया यौम उलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, मेरे ऊपर सलामती हो तीन जगहों पर, पैदा होते वक्त, मरते वक्त, उठाए जाते वक्त। आप सुनकर हैरत होगी, ये तीनों वक्त ऐसे हैं कि आदमी इन तीनों औकात में ऑल ऑफ अ सडन, बिल्कुल अचानक एक दूसरी जगह आ जाता है और हैरान हो जाता है। आदमी कहीं बहुत दिनों तक रहा हो और अचानक किसी दूसरी जगह पर आ जाए तो हैरानी नहीं होगी उसको? मां के पेट में था बच्चा 9 महीने तक, अब अचानक बाहर आ जा रहा है, दुनिया इतनी छोटी सी जगह में था, अब देख रहे इतनी बड़ी दुनिया है, हैरान हो जाता हो। तो ये वहशत की जगह है, ये वहशत की जगह है। उसके बाद जब आदमी मरता है, मरने के बाद एक और आलम आता, मुनकर नकीर, कब्र, अरे ये तो और वहशतनाक जगह। और उसके बाद मरने के बाद जब सूर फूंका जाएगा, उठाया जाएगा जब, तो मैदान महशर, ये छोटी जगह, उससे बड़ी जगह बरज़ख, और उससे बड़ी जगह महशर, और उससे बड़ी जगह जन्नत और जहन्नम। तीन वहशत की जगह है। यहाँ तीनों जगहों पर जो कामयाब हो गया, तीन हवलनाकों से वो कामयाब हो गया। पैदा होते वक्त और मरते वक्त, यानी कब्र में और महशर में, तीन जगहों, तीन जगह वहशत की हैं। आदमी उठता है, ऑल ऑफ अ सडन एक तीसरी चीज आ जाती है, हैरत ज़दा हो जाता है, ये क्या है? जैसे बच्चा बाहर निकला, ये क्या है? मर करके कब्र में पहुंचा मुनकर नकीर, ये क्या है? और फिर जब सूर फूंका, उठाया गया, अरे ये महशर, ये क्या है? तो ये तीन जगह ऑल ऑफ अ सडन आती है, अचानक आ जाती है, हैरतनाक, हैरत ज़दा रह जाता है। सूरह तौहा सबसे बड़ा इंटरव्यू है। अल्लाह इंटरव्यू ले रहा है, किससे? मूसा से। वो मा तिलका बियमीनिक या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? इंटरव्यू तो है। काला उशुबी अला गनमी वलिय फिया मआरिब उखरा, अल्लाह मैं इस डंडे से, लकड़ी से वो बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं। देखो इंटरव्यू लिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से, और हजरत मूसा सही इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या? अल्लाह ये लकड़ी है, मैं बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं। तो इंटरव्यू में आदमी को सही बात बतानी चाहिए, जो उसकी असल हकीकत है वो बता देनी चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। उन्होंने बता दिया कि अल्लाह मेरी हकीकत ये है। बहुत बड़ा इंटरव्यू है। अल्लाह, उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो बछड़ा है सामिरी, एक सामिरी था नाम का आदमी, मुनाफिक था, वो बनी इसराइल के साथ लग गया था। हजरत मूसा कोई तूर पर चले गए, जिम्मेदारी दे दी हारून को, अपने बड़े भाई को, कहा देखते रहे ये कौम बहुत नालायक है। और ये सामरी ने क्या किया, एक बछड़ा बना लिया सोने का,
چندے لے کر کے عورتوں سے ہیں. عورتوں سے اگر دین کے بارے میں کچھ مانگا جائے دل کھول کر کے دیتی ہیں. اللہ، اس نے پورے سونے جمع کر لیے عورتوں سے اور ایک بچڑا بنا دیا اور ایسا بنایا کہ ہوا جاتی تھی جب اور باہر نکلتی ہوں کی آواز دیتی. بیل ہوتا ہے، بیل کی آواز نکلتی. کہتا تھا یہ تمہارا معبود ہے، ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ کے بھی معبود یہی بولتا تھا. اتنا بڑا نالائق. اور ان کی غیر موجودگی میں سب کو گوشالہ پرستی میں مبتلا کر دیا. گائے کی پوجا کرنے لگے، سب بچڑے کی پوجا کرنے لگے. حضرت ہارون نے کچھ بولنا چاہا تو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے. حضرت موسیٰ جب آئے معلوم ہو چکا تھا کہ ایسا ایسا ہے، لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. جیسے آنکھوں سے دیکھا تورات کی تختیاں ہاتھوں سے گر پڑی غصے میں، اور فوراً اپنے بڑے بھائی کا بال پکڑ لیا اور داڑھی پکڑ لی. کیا ہے یہ قوم کہاں چلی گئی؟ تجھ کو میں نے نگراں بنایا تھا. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے. میں نے کہا بھیا ایسا مت کر، اے میری، اس کا مطلب ہے کہیں کوئی ایسی سچویشن آ جائے ماں کا حوالہ دے تو بھائی ذرا خاموش ہو جاتا ہے. امی بیچ میں آ گئی، اتنا بڑا مرتبہ ہے ماں کا. اللہ اکبر. انہوں نے باپ کا حوالہ نہیں دیا، اے میرے باپ کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے. ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں، بیویاں بہت مل جاتی ہیں زندگی میں، ماں صرف ایک ہی بار ملتی ہے، ایک ہی بار ملتی ہے. ماں ہوتی ہے. قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں کا حوالہ درمیان میں آ جائے تو بڑے سے بڑے معاملے کو پیچ اپ کیا جا سکتا ہے. ماں وہ ہستی ہے، ماں کی قدر جانتے ہو. اے میری ماں کے بیٹے، میرے بال مت پکڑ، میری داڑھی مت پکڑ. بڑے بھائی، تو نکتہ یہ ملا، بڑے بھائی ہیں، نبی ہیں. ایک چھوٹا بھائی جو نبی ہے اور جو ہے چھوٹا ہے، وہ بڑے بھائی جو نبی ہے ان کا سر کے بال پکڑ لے رہا، ان کی داڑھی پکڑ لے رہا. یہ تو ایک نبی کی اہانت ہے اور بڑے بھائی کی اہانت ہے. یہ توہین کیوں کی انہوں نے؟ پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی کی یہ توہین جو کی تھی اپنے لیے نہیں، یہ غصہ اپنے لیے نہیں تھا بلکہ یہ غصہ اللہ کے لیے تھا. تو غصہ جب اللہ کے لیے ہو اور خاص طور سے توحید کے معاملے میں تو نبی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. جی، چونکہ یہ غصہ اللہ کے لیے تھا لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی کہ موسیٰ نے غلط کیا. جیسے حضرت ابو بکر نے، میرا خیال ہے کہ ویسی گالی کوئی دے ہی نہیں سکتا جو گالی حضرت ابو بکر نے دی. ویسی گالی نہیں دے سکتا. بخاری شریف میں الفاظ میں نہیں بول سکتا، اتنی گندی گالی کوئی دے ہی نہیں سکتا، اتنی خراب گالی جو حضرت صدیق نے دی تھی سامنے والے آدمی. اس نے کہا تھا کہ ارے یہ محمد، ارے جب مقابلہ ہم لوگوں سے ہوگا تو تم محمد کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے. تو گالی دی تھی حضرت ابو بکر نے. پتا یہ چلا کہ آدمی اپنے لیے گالی نہیں دیتا، غصہ اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے لیے غصے میں آ جائے تو اللہ، اور نبی نے نہیں کہا کہ تم نے یہ بری گالی جو کیوں دی ہے اور توبہ کرنا چاہیے، کہ کچھ بھی نہیں. جیسے یہاں اللہ نے مواخذہ نہیں کیا، وہاں گالی پر نبی نے مواخذہ نہیں کیا. اس کا مطلب اگر آدمی اللہ کے لیے غضبناک ہو جائے تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا. جی، یہ نقطہ ملا. اور وہ توہین نہیں ہے، وہ اس لیے کہ غضب اپنے لیے نہیں تھا، یہ غصہ اللہ کے لیے تھا اور معاملہ توحید کا تھا. حضرت موسیٰ کو یہ لگا کہ میری غیر موجودگی میں انہوں نے جو قرار واقعی جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے نبھائی نہیں، حالانکہ بیچاروں نے نبھائی تھی. اب قوم مارنے پر تلائی، قتل کرنے کے تلائی، تو خاموش رہنا ہی بہتر تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا پھول ہے، ایک نقطہ بتایا گیا، خوبصورت لگتی ہے، پھول ہے نا، خوبصورت لگتی ہے، لیکن وہ شیلے کو پڑھ رہا تھا میں، ایم اے کی اس میں تھے، تو ایم اے میں پڑھائی کرنی پڑتی ہے ادب. تو دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی جو ہے انسٹیبلٹی کے اوپر، بے ثباتی کے اوپر سنیں کہ the flower that smiles today tomorrow dies, all that we wish to stay comes and does fly. وہ بولتا یہ ہے کہ یہ پھول جو تم دیکھ رہے ہو، the flower that smiles today، آج جو مسکرا رہا ہے شام ہوتے ہوتے مرجھا جاتا ہے. اور ابھی شاہ نے بہت اچھا کہا ہے تمتع من شمیم آرار نجد فما بعد العشیۃ من آراری. عربی شاعر بولتے ہیں، تو شہلے نے کہا، عربی شاعر بولتا ہے کہ آرار، نجد کے آرار کے خوشبو سے آج فائدہ اٹھا لے، اس لیے کہ شام کے بعد یہ پھول نہیں رہ جائے گا. پھول دکھتا تو بہت خوبصورت ہے لیکن دائمی نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا دنیا خوبصورت تو ہے، دائمی نہیں ہے،
لہذا اس خوبصورتی سے دل مت لگاؤ، یہ تمہارے ساتھ رہنے والی نہیں ہے، یہ پھول ہے یہ زہرا مینس پھول، فلاور جی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا لعلک ترضی، عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ یہ فرما رہا ہے ہمارے بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں، لعلک ترضی، کیا مقام ہے ہمارے نبی کا، اللہ فرما رہا ہے اے ہمارے حبیب ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں۔ اور اس کا مسئلہ اور اس کی تفسیر ایک مفسر نے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اتنے گنہگار امتیوں کو بخشے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اس طرح اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ اللہ نے کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں، تو اللہ آپ کو خوش کر رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو اتنے امتیوں کو بخشے گا، گنہگار امتیوں کو، جن کی توحید اچھی ہے، جن کے اعمال اچھے ہیں نبی کے مطابق، صحابہ کے مطابق، وہ سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ یہ رہا 16ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور جسم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔